سب سے پہلے تو آج اخوت کے یہاں سیکریٹریٹ میں آ کے دل کی اتھاہ گہرائیوں سے ان کو خراج تحسین پیش کرتی ہوں کہ ایک ایسا کام جس کی پاکستان کو اشد ضرورت تھی، پاکستان اس وقت جن مشکلات سے گزر رہا ہے، وہاں جہاں حکومت جو ہے اپنے پسے ہوئے طبقات کے لیے وزیر اعظم عمران خان کی قیادت میں وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کی ہدایت کی روشنی میں آگے بڑھ رہی ہے، وہاں حکومتی کاوشوں کو تقویت دینے کے لیے غیر حکومتی سپورٹیو رول جو تھا وہ بہت وقت کی اہم ترین ضرورت ہے۔ بہت سارے ہمارے نان گورنمنٹل پارٹنر جو ہیں پاکستان بھر میں، دنیا بھر میں حکومت کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کے دکھی اور مصیبت کے ان لمحات میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں، لیکن اخوت کا رول جو ہے اس حوالے سے منفرد اور درخشاں ہے کہ یہاں جو دو پیرامیٹرز ہیں جو اس وقت سب سے اہم ہمارا پاکستان کے اندر بسنے والا پاکستانی شہری جو ہے وہ حکومت سے توقع کرتا ہے، نمبر 1 وہ اس ملک کے اندر عزت سے جینا چاہتا ہے، بااختیار ہو کے اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو کے اپنا اور اپنے گھر والوں کا سہارا اور آسرا بننا چاہتا ہے، اور اس کے لیے اسے یقیناً ایک ہنرمند ہوتے ہوئے حکومتی سپورٹ اور پھر غیر حکومتی چھتری کی ضرورت ہر وقت رہتی ہے۔ مجھے یہ جان کے آج خوشی ہوئی ہے کہ اس ضرورت کو جہاں حکومت پنجاب وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کی قیادت میں چیف منسٹر سیلف امپلائمنٹ اسکیم کے تحت پورا کر رہی ہے، اخوت اس میں انتہائی اہم کلیدی پارٹنر ہے، اور مجھے یہ جان کے خوشی ہوئی ہے کہ اب تک جو ہے وہ 34 لاکھ جو فیملیز ہیں ان کو یہ 3.34 ملین کے انٹرسٹ فری لونز جو ہیں وہ ڈسٹریبیوٹ کر چکے ہیں۔ 86 ارب سے زائد کی جو رقم ہے وہ اس پروگرام کے تحت نوجوانوں تک پہنچ چکی ہے، اور جب ہم چیف منسٹر سیلف امپلائمنٹ یا خود روزگار اسکیم کی بات کرتے ہیں تو اس کے اندر ہم جہاں اپنے پسے ہوئے محنت کش مزدور، ریڑھی والا، کھیتوں میں کام کرنے والا ڈرائیور اور پڑھا لکھا نوجوان سمیت ہم ان سب کی حقوق کی پاسداری کی اس سوچ کو ریفلیکٹ کرتے ہیں، جس کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں وہ بااختیار بنانا ہے ان خواتین کو جو دیہات میں بیٹھی ہیں، ہمیں تحفظ دینا ہے ان قوم کے مستقبل کے معماروں کو معاشی اپرچونٹیز کریٹ کر کے۔ تو یہ مجھے جان کے خوشی ہوئی کہ اخوت نے جو 86 ارب کے قریب حکومت پنجاب کے ساتھ مل کے اب تک لونز جو ہیں وہ روٹیٹ کیے ہیں، ریوالو کیے ہیں، 70,000 افراد جو ہیں ہر مہینے وہ لسٹ میں ایڈ اپ ہوتے ہیں، اور 1 ارب روپیہ ہر مہینے انہیں قرضے کی مد میں دستیاب کیا جاتا ہے۔ لیکن جو سب سے اہم ترین خوشی کی بات ہے کہ یہ ہمارا چھوٹا قرضے لینے والا طبقہ ڈیفالٹ نہیں کرتا، اور جو ریکوری ریشو ہے وہ 99.9% ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو یہ انویسٹ کرتے ہیں ان افراد پہ جو حقدار ہیں وہ نہ صرف اس قرضے کا صحیح استعمال کرتے ہیں بلکہ اس کو پھر واپس کر کے
बगैर सूद के उन्हें ये कर्जा मिलता है और बगैर सूद के वो अपना कारोबार करके रियासत मदीना का जो वज़ीर आज़म इमरान खान का ख्वाब है उसकी तकमील की तरफ पेशकदमी करते हैं। दूसरा जो इस माशरे के अंदर हमें चैलेंज है वो क्वालिटी एजुकेशन का है। जिन्होंने पढ़ना था पढ़ लिया, नहीं पढ़ सके, कारोबार और रोज़गार के मुतलाशी हुकूमत और अखुवत उनके हाथ थाम के उनको आसान शराइत पे बग़ैर सूद के कर्जे दे के उनको बाख्तियार के बनाने के उस अमल की तरफ बढ़ रही है। दूसरा है कि जो क्वालिफाइड हैं, कम्पिटेंट हैं, जो जिनके अंदर पोटेंशियल है, कमिटमेंट है लेकिन अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, आगे पढ़ना चाहते हैं लेकिन फ़ीस नहीं दे सकते, उनके लिए अखुवत ने जो है वो फ्री एजुकेशन का हुकूमत के साथ मिल के जो बंदोबस्त किया है, ये एक ऐसा कदम है कि जिससे पाकिस्तान के मुआशरे के अंदर जहालत के अंधेरे ख़त्म हो के इल्म की ये शम्मा जो रोशन कर रही है अखुवत, इसके अंधेरों से बेरोज़गारी, हमारे जितने लॉ एंड ऑर्डर से जुड़े मसाइल और सबसे अहम चैलेंज जो है बेरोज़गारी का, उससे निपटने में हमें मदद मिलेगी। तीसरी चीज़ जो हर शहरी की ज़रूरत है वो ख्वाब देखता है अपने लिए घर का, छत का, और वो छत जो है सारी ज़िंदगी कोशिश करता है, किराए पे कई नस्लें गुजार देता है लेकिन अपना घर बनाने की इस्तात उसको नसीब नहीं होती। तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने अखुवत को पार्टनर बनाते हुए जो 5 अरब का सस्ते आसान इकसात पे घर बनाने की ग्रांट दी और इनको वो सपोर्ट एक्सटेंड की। मुझे ये जान के खुशी हुई है कि 86,000 से ज़ायद घर जो है अखुवत वो हमारी पेरिफेरीज़ में, नेगलेक्टेड एरियाज़ में और ओवरऑल रूरल कम्युनिटी के अंदर ये बनाने के लिए वो कर्ज़े दे चुकी है। और मैं ऊपर प्रेजेंटेशन लेके आई हूँ जिसके तहत जो है वो हमारे 86,000 अफराद जो हैं, बेनिफिशरीज़ जो हैं, वो अपने घरों की छतों में बैठ के मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। ये है वो नया पाकिस्तान जिसके हकीकी ख्वाब की ताबीर की तरफ हुकूमत पंजाब रवां दवा है। ये है वो तब्दीली का सफ़र जिसको यकीनी बनाने में जहां हुकूमत किरदार अदा कर रही है, वहां नॉन गवर्नमेंटल पार्टनर्स जो हैं वो हुकूमत का हाथ बटाने के लिए पुरज़म है। और ये है वो असल रियासत मदीना का जो खदोहाल और स्ट्रक्चर जिसके तहत कभी कोई मुआशरा, कभी कोई कौम जो है वो सिर्फ तन्हा हुकूमत के वसाइल पे इन्हसार करके आगे नहीं बढ़ सकती। हमेशा हुकूमती और गैर हुकूमती जो इनिशिएटिव्स हैं वो कौमों को पाँव पे खड़ा करते हैं और मुश्किल तरीन हालात से निकलने में छतरी फराहम करते हैं। अखुवत जो ख़वातीन को बाख्तियार बनाने में, नौजवानों को ओवरऑल हर तरह की बेरोज़गारी से नबरदज़मा हो के अपने बाइज़्ज़त रोज़गार की फराहमी का जो ख्वाब है उसकी तकमील को यकीनी बनाने में जो किरदार अदा कर रही है, मैं उसको भी खराज तहसीन पेश करती हूँ। मुझे ये जान के खुशी हुई है कि अखुवत के 631 जो ब्रांचेज़ हैं उसमें 51% अब तक जो लोन लिया गया वो मेल्स हैं, लेकिन मेरी बहनें, मेरी माएँ, मेरी बेटियाँ वो भी पीछे नहीं है। 49% लोन लेने वालों की फहरिस्त में उनका भी नाम है और अब तक 5,10,210 जो हैं वो लोन जो हैं वो ख़वातीन और हज़रात को दिए जा चुके हैं। इसके अलावा मैं आज अखुवत को ये कहने आई हूँ कि जो चीफ मिनिस्टर की खुद रोज़गार स्कीम है उसके अंदर जो
پاکستان کے اندر مہنگائی پنجے گاڑ رہی ہے، اور مہنگائی کی وجہ سے ہمارا انفلیشن کا جو چیلنج ہے اس کو حکومت کی تمام تر کاوشیں اور وزیر اعظم عمران خان کی دن رات کی انتھک محنت جو ہے ان مافیاز کے ساتھ لڑ کے عوام کو بنیادی ضروریاتی اشیاء جو ہے 100% آسان ریٹ پہ دستیاب بنانے میں کوشاں ہیں، لیکن ہمیں وہ کامیابی اس وقت تک نصیب نہیں ہو سکتی جب تک ہم اپنے رورل ایریا کے اندر جو چھوٹا دکاندار ہے، جو سبزی فروش ہے، جو ریڑھی لگانے والا ہے، جو فروٹ بیچنے والا ہے، چھابڑی لگانے والا ہے، ان کو جب تک ہم اس خود روزگار اسکیم کا حصہ نہ بنائیں۔ میری آج ان سے بات ہوئی ہے، وزیر اعلیٰ عثمان بزدار نے ان کو جو اب تک جو 12 ارب کے قریب ہم نے آلریڈی فنڈ یقینی بنایا ہوا ہے، اس کو فردر ریپلیکیٹ کرنے جا رہے ہیں، اور یہ جو خود روزگار اسکیم ہے نوجوانوں کے لیے، پسے ہوئے طبقات کے لیے بغیر سود کے آسان قرضوں کی فراہمی کی مانیٹرنگ کرنا، اور اوورآل آپ کی میڈیا کی آنکھ سے اس کو سکسیس سٹوری میں تبدیل کرنا، اخوت کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کے حکومت جو ہے انشاءاللہ اس نیک عمل کو آگے بڑھانے جا رہی ہے۔ اور میں میڈیا کے اندر جو کام کرنے والے میرے ورکرز ہیں، میڈیا کے اندر وہ کیمرہ مین ہیں، وہ فوٹوگرافر ہیں، وہ کسی بھی کیپیسٹی میں میڈیا کی انڈسٹری کے اندر کام کر رہے ہیں، میں آج اخوت کے پلیٹ فارم سے ان کو اپیل کی ہے کہ ان بچوں کو بھی اپنی سیلف سسٹینیبل روزگار کی طرف لے جانے کے لیے آپ بغیر سود کے قرضے آفر کریں، اور آپ بھی آئیں، ان کی برانچز میں آئیں، ان کے دفاتر میں آئیں، اور آپ اپنے لیے وہ سوشل میڈیا ہو یا الیکٹرانک میڈیا ہو یا پرنٹ میڈیا ہو، اخوت آپ کو بھی اپنی سرپرستی میں لینے کے لیے تیار ہے، اور حکومت اور غیر حکومتی ہاتھ جب ملیں گے تو ہماری یہ قوم کی طاقت بنیں گے، اور جب ہم دونوں ہاتھ مل کے عوام کے ریلیف کے لیے اس سپورٹ کو ایکسٹینڈ کریں گے تو کوئی وجہ نہیں کہ یہاں بے روزگاری، غربت، افلاس اور جہالت جیسے جو چیلنجز ہیں ان کا ہمیں سامنا کرنا پڑے۔ میڈیا کی تشریف آوری کا بہت شکریہ جی۔ آج سابق وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف صاحب کو لاہور ہائی کورٹ سے باعزت ضمانت پر رہا کیا جا چکا ہے، اس پر کیا کہیں گی کہ کیا اداروں میں یا وہاں کوئی پٹواری مائنڈ سیٹ بیٹھا ہوا ہے جو انہیں ریلیف دے دیتے ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ باعزت ضمانت آپ نے کہا، تو یہ باعزت ضمانت اس کو دی جاتی ہے جس کے کیس کا فیصلہ ہو جائے، اور اس کو کلین چٹ ملتی ہے، کلیئرنس شیٹ اس کی ہو جاتی ہے کہ بھئی آپ نے نہ کوئی چوری کی، نہ چکاری کی، نہ کوئی ڈاکہ ڈالا، اور نہ آپ نے جو ہے وہ منی لانڈرنگ کی، لہٰذا بسم اللہ یہ آپ کے لیے جو ہے سرٹیفکیشن ہے کہ آپ باعزت بری ہو گئے ہیں۔ یہ باعزت ضمانت کا لفظ ہی پہلی دفعہ میں نے سنا ہے۔ باعزت بری ہونا تو عدالتی ٹرمینالوجی تھی، لیکن باعزت ضمانت جو ہے یہ شاہی خاندان ہی یہ اصطلاح جو ہے وہ رائج کر سکتا ہے، لیکن کسی بھی مقدمے کو اس پہ ضمانت ہونا وہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہ مقدمہ ختم ہو گیا ہے، یا وہ الزامات غلط ثابت ہو گئے ہیں، یا جو اس کے ساتھ جڑا ایک نیب کا نیریٹو تھا وہ جھوٹا ثابت ہو گیا ہے۔ یہ کنیزوں اور درباریوں کی بغلیں بجانا جو ہے یہ ایک وتیرہ ہے، اور آپ کو بھی پتہ ہے کہ ہمیشہ انہوں نے ہر ضمانت کے بعد اچھل کود کی اور ایسا نیریٹو دیا کہ جیسے مقدمہ ختم ہو گیا۔ مقدمات جو ہیں وہ ثبوت کے ساتھ، گواہوں کے ساتھ، شہادتوں کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں، اور ٹرائل کے بعد ختم ہوتے ہیں، ٹرائل سے پہلے نہیں ختم ہوتے ہیں۔ لہٰذا شہباز شریف صاحب 70 سال کی عمر کا فائدہ اٹھا گئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ 70 سال کا جو قیدی ہوتا ہے
اور وہ اس کا بیل لینا حق ہوتا ہے، تو چونکہ یہ ایک عدالتی فیصلہ ہے، عدالت نے بیل دی ہے، ہم عدالتوں کے فیصلوں کو مانتے ہیں. اس بیل پہ نیب نے کیا لائے عمل اختیار کرنا ہے، اس کے خلاف اپیل میں جانا ہے، کیا کرنا ہے، یہ ان کا استحقاق ہے. میں صرف یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ہمارے ہاں اس وقت جو ہے وہ جو چیلنجز اس حکومت کو درپیش ہے، سب سے بڑا چیلنج ہمارے سامنے پروسیکیوشن کا ہے. اور ویک پروسیکیوشن جو ہے اس کا طاقتور ملزم فائدہ اٹھاتا ہے. ایک طرف جو ہے وہ 50,000 والا وکیل کھڑا ہوتا ہے اور دوسری طرف 50 کروڑ کی جو ہے وہ فلم چل رہی ہوتی ہے. تو جو 50 کروڑ والا وکیل ہے اور فیس ویلیو رکھنے والا وکیل ہے، وہ کس طرح اپنے ملزم کے لیے ریلیف لیتا ہے، یہ آپ سب کی کوششوں سے، میڈیا کی طاقت سے انشاءاللہ حکومت پروسیکیوشن، انویسٹیگیشن اور اوورآل جو عدالتی پروسیجر میں ریفارمز ہیں اس کو لانے کے لیے پرعزم ہے. اور منسٹری لا اینڈ پارلیمنٹری افیئرز جو ہے اس حوالے سے کام بھی کر رہی ہے. اور انشاءاللہ اس طرح کے ملزمان جو وکٹری کے نشان بناتے ہوئے عدالتوں سے بری ہو کے گلے میں پھولوں کے ہار ڈلوا کے تو مکہ مدینہ سے حج کرتے ہوئے اپنی تصویریں چھپواتے ہیں، اس نظام سے ہم لڑ رہے ہیں، اس نظام کے خلاف جدوجہد کر رہے ہیں. اور اکیلا عمران خان جو ہے وہ سارے اداروں کے حصے کا کام نہیں کر سکتا. عمران خان کا کام ہے ملزم کی نشاندہی کرنا، ملزم کو جو ہے اس کے کیس کے ساتھ جڑے حقائق اکٹھے کرنا. باقی عدالتوں کا کام ہے انہیں سزائیں دینا یا ان کو بری کرنا. ہم اپنے حصے کا کام کر رہے ہیں، ہم چاہیں گے کہ ہر ادارہ اپنے اپنے حصے کا کام کرے. یہ فرمائیے جی کہ شاید مریم نواز جو ہیں وہ بھی 24 کو کراچی الیکشن کمپین پہ جا رہی ہیں، 70 سالہ لیڈر جو ہیں وہ بھی باہر آ رہے ہیں. کیا سمجھتی ہیں کہ اب آگے لیڈری جو ہے وہ کس کی چلے گی؟ کیا کوئی NRO لے کے باہر تو نہیں جا رہا؟ دیکھیے آپ کے سامنے ہی ہے کہ ابھی تک کئی دنوں سے ٹویٹر خاموش ہے اور آستینے چڑھانے والے جو ہیں وہ شاہی محل میں سکون فرما رہے ہیں. تو یہ ساری چیزیں انڈیکیٹ کرتی ہیں کہ لڑ لڑ کے دیکھ لی ہے، نڈال ہے، اور اب کوئی بیک گراؤنڈ ریلیف اور اسٹریٹجی کے لیے دونوں چچا بھتیجی کے درمیان کیا معاملات طے پائے ہیں یہ تو ان کے خاندان کے مسائل ہیں. حکومت کو صرف اتنا پتہ ہے کہ عوام جو ہیں وہ پنجاب کے 1200 ارب کے جو صوبے کو مقروض بنا کے جانے والا خاندان ہے، وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کی قیادت میں اس صوبے سے نہ صرف وہ باقیات جنہوں نے قرضوں میں ڈبویا اس صوبے کو، اور ایسے لیوش اور میگا پروجیکٹس جو ہیں شروع کیے جس کی قیمت یہ قوم ادا کر رہی ہے. ہمیں اپنے عوام کو ریلیف دینے کی طرف اور اوورآل ان کی زندگیوں میں بہتری لانے کی طرف جو ترجیحات ہیں اس کی طرف فوکس ہے. اور یہ ان کی گھر کی لڑائی ہے، یہ طے کریں گے کراچی کس نے جانا ہے اور اوورآل رائے ونڈ کے محل میں کس نے ایک سکون محسوس کرنا ہے اور لندن کس نے جانا ہے. لیکن قانون جو ہے ان سب کے لیے جو ایک سیٹ فارمیٹ ہے اس کو فالو کرے گا. ان کی خواہشات یا ان کی جو انگڑائیاں یا ارمان ہیں ان کو نہیں، قانون اپنی بک کو فالو کرے گا. جی یہ سن رہے تھے کہ نیب ایک آزاد ادارہ ہے، انویسٹیگیشن جو ادارے کرتے ہیں وہ بھی آزاد ہیں. ابھی آپ نے کہا کہ ملزم کی نشاندہی عمران خان کرتے ہیں، ادارے اپنا کام کرتے ہیں، تو کیا جتنے بھی ابھی ملزم ہیں ان کی نشاندہی عمران خان نے کی ہے؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے جو بات آپ کو کہی ہے، حکومت کا کام ہے کلپریٹ کو آئیڈینٹیفائی کرنا، جہاں جس نے غلط کیا اس کو قانون کی گرفت میں لانا، قانون کے کٹہرے میں کھڑا کرنا اور اس کے ساتھ جڑے جو حقائق، ثبوت، گواہی اور شہادتیں ہیں اس میں سہولت کاری کرنا. فیصلے کرنے جو ہے یہ عدالتوں کے کام ہے. نیب ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے. نیب جو ہے وہ بھی ایک میکنزم کے تحت چلتا ہے اور حکومتی
अदारे जो हैं एक दूसरे को सपोर्ट और फैसिलिटेट करते हैं कानून की अमलदारी के लिए। उसमें इमरान खान या किसी जमात का रोल नहीं है, उस विजन का रोल है जिसके तहत जो है नो वन इज़ अबव द लॉ और अकाउंटेबिलिटी जो है अपने और पराये में कोई तमीज़ नहीं होगी और यकसा अकाउंटेबिलिटी का मैकेनिज़्म जो है उसको आगे बढ़ाना जो है ये इस हुकूमत का अज़्म है और वज़ीर आज़म इमरान खान की क़यादत में ये हुकूमत उसी को आगे लेके चल रही है। लास्ट बेटे आप भी धूप में खड़े हो। अच्छा मैडम, वो जहांगीर तरीन साहब ने आज भी कहा है कि सारे आज इससे करवाने हैं, मिली भगत हो गई है। आए आए मैं तो भाई गैर सरकारी आदमी हूँ, जो हुकूमत के हम तो भी हुकूमत होती है वो वसाइल अवाम के हैं, तो हमारा सियासत से कोई तल्लुक नहीं है। ये अभी मैडम ने कहा कि ये तो पूरे पाकिस्तान के लिए स्कीम है, अक्रॉस दी डिवाइड, हर गरीब आदमी से मोहब्बत है ना, ये नहीं कि गरीब आदमी किसको वोट देता है। तो जो हुकूमत गैर सियासी बुनियादों पर रियासत मदीना का जो तस्वर पेश किया गया है उसमें ज़ात, बरादरी, फ़िका, मजहब, सियासत की तखसीस नहीं है। डॉक्टर साहब मेरा ये ख्याल है वो फ्रेम किसी और अंदाज में करना चाह रहे थे क्वेश्चन को, वो ये पूछना चाह रहे थे कि आपने शहबाज शरीफ के साथ भी काम किया पूछने है, दीजिए ना, आप उनको के साथ भी किया है, तो ज्यादा अच्छा वज़ीर बात आज़म ये आपने किसको पाया? बात ये है कि जो शहबाज शरीफ साहब ने इनके लिए फैसिलिटेशन की वो इत्तेफाक फाउंडेशन से नहीं की थी और ये अवाम का पैसा है, अवाम कस्टोडियन है, अल्लाह ने इनको चुना है सहूलतकारी के लिए। परवरदिगार खुद कभी नहीं नीचे आया, बंदों में से बंदों को चुनता है और उनकी ड्यूटी लगाता है। हमें ये खुशी है कि अखुवत जैसी जो बाकी तंजीमें हैं उनको अल्लाह ने चुना है अपने बंदों की बेहतरी के लिए और हुकूमत उनकी सहूलतकारी कर रही है। बहुत शुक्रिया। हाँ